السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے عقبہ کی دوسری بیعت۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم جون سن 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کا فرض ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکر کھاتے اور بھیبھیت بنا ہوا چھوڑے رہیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو پردے کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں کا سلسلہ شروع کیا اور آخرکار اس بات پر سہمت ہو گئے کہ دونوں فریق ایام تشریق کے بیچ کے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولیٰ یعنی جمرہ عقبہ کے بعد جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہو اور یہ ملن رات کے اندھیرے میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب اس تاریخی ملن کے حالات انصار کے ایک لیڈر کی زبانی سنیں کہ یہی وہ ملن ہے جس نے اسلام اور بت پرستی کی لڑائی میں زمانے کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے بیچ کے دن عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور آخرکار وہ رات آ ہی گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ایک جانے مانے سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرک تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا، اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک جانے پہچانے اور شریف سردار ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کلا کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب گروپ لیڈر بھی مقرر ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس گھٹنا کو سوستار بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے کی طرح اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات بیت گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ جگہ پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری
منیہ اسما بنت عمرو تھی، جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، پر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہے اور ان کے لیے پکا اطمینان حاصل کر لے۔ سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی۔ بات شروع ہوئی اور حضرت عباس نے سمجھایا۔ مجلس جب پوری ہو گئی تو دینی اور فوجی مدد کے سمجھوتے کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے بات شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسپشٹ شبدوں میں اس ذمہ داری کی نزاکت رکھ دیں جو اس سمجھوتے کے نتیجے میں ان لوگوں کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عرب کے عام لوگ انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے۔ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دھارمک درشٹی سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچائے رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں طاقت، عزت اور حفاظت کے اندر ہیں، مگر وہ اب تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ ملنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی اور بلا رہے ہو نبھا لو گے اور انہیں ان کے ورودھیوں سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے۔ تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کیجیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو سمجھوتے پسند کر لیجیے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس بڑی ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے خطرناک نتیجوں کے جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے پکے ارادے، بہادری اور ایمان اور جوش اور اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی اور دعوت دی اور اسلام پر ابھارا۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کی دھارائیں۔ بیعت کی گھٹنا امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سوستہ روایت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ 1. چستی اور سستی ہر حال میں سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس کا الیکھ ابن اسحاق نے کیا ہے، صرف آخری دھارا 5 کا الیکھ ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی اور دعوت اور اسلام پر ابھارنے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے بیعت لیجیے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریتی باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہودیوں کے بیچ سمجھوتے کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں، پھر اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی اور پلٹ آئے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرے خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ لڑیں گے اس سے میں لڑوں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔